والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیا کریمہ کا جو حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اس کا یہ دوسرا حصہ ہے اس آیا کریمہ کا، اور پچھلے جمعۃ المبارک میں اتنا ہی وقت تھا کہ جس میں پچھلے حصے پر تلاوت نصیب ہوئی اور اس کی تفسیر پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اور کہ اس کے کچھ دوست ہوں جو اس کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں کہ یہاں ہمارے پاس آؤ۔ پھر اگلے حصے میں فرما دیجئے کہ یقیناً اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم جہانوں کے پروردگار کے فرما بردار ہوں۔ اس سے پہلے حصے میں جو آیا کریمہ ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ فرما دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا کسی کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے اور نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا ہے تو کیا ہم الٹے پھر جائیں؟ جیسے کسی کو شیطان یعنی جنات نے جنگل میں پریشان کر دیا ہو۔ اس سے آگے پھر یہ آیا کریمہ ہے، اور اس کے کچھ دوست ہوں جو اس کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ پھر یہ آگے ارشاد فرمائے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک کیفیت اور حال بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ جل شانہ کے ذات جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کون سزاوار ہے کہ جس کو پکارا جا سکے۔ دنیاوی حیات میں ضروریات کے تحت، نفع نقصان کے پہلوؤں میں، خواہشات کے تحت، جذبات کے تحت، ضروریات کے تحت بے شمار پہلو ہیں۔ تو ایک نفع نقصان یا بھلا برا ایک پیمانہ انسان مقرر کرتا ہے، اسے بولے تو اور اسے نہ بولے تو اپنے تئیں ایک حصہ وہ سوچتا ہے، ایک بات طے کرتا ہے۔ پھر جو امور دنیا ہیں انہیں اس نہج پر اختیار کرتا ہے کہ جو اس کی پسند یا اس کی خواہش یا جو وہ اسے درکار ہے وہ میسر آ سکے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں کہ جو کسی کا بھلا کر سکے یا برا کر سکے۔ یہاں ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی دنیاوی حیات اور عمومی معاملات میں بے شمار لوگوں سے اپنی معاملات اس طرح وابستہ کر لیتے ہیں کہ ان کا ہونا ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور ان کا نہ ہونا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یا اس کی دوسری صورت کہ کہیں کسی کا ہونا ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور اگر وہ نہ ہو تو ہمارے لیے فائدہ اور سود مند ہے۔ تو اللہ جل شانہ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سارے حصے اس کے دست قدرت میں ہیں، نہ کسی کا کوئی بھلا کر سکتا ہے نہ کسی کا کوئی برا کر سکتا ہے تاں کہ اللہ جل شانہ نہ چاہیں۔ وہ مالک کل کائنات قادر مطلق ہیں، کسی کے پاس کوئی طاقت کسی درجے کی بھی ہے ذاتی نہیں ہے، وہ امانت ہے، اس کے پاس امانت دار ہے یا خائن ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو قرآن کریم ہمیں بیان فرماتے ہیں، اور یہی آیا کریمہ بھی ہمیں بیان فرما رہی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس ارشاد کی دو صورتیں ہیں، ایک وہ حصہ ہے جہاں بیان فرمایا جا رہا ہے، لسانی حصہ ہے، آپ نے مخلوق تک پہنچایا، بیان فرمایا، وحی الہی کو اعلان فرمایا، اور جو دوسرا حصہ اس پر اور ثبت کرتا ہے وہ آپ کی عمل مبارک کی ہے،
آپ نے اسے اختیار فرمایا، اپنے روبرو مخلوق خدا کو جسے یہ ہدایت نصیب ہوئی اس کی تربیت بھی فرمائی، تصحیح بھی فرمائی۔ اگلے دن میں کسی جگہ بیٹھا تھا، مجھے ابھی یاد نہیں موقع، تو مجھ سے سوال کرنے والا دوست جو ہے اس نے ایک سوال یہ کیا کہ جب بندہ شیخ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اسے کہا کہ میں تمہاری جو دل کا حال ہے وہ بدل دوں گا، تو اس کے بعد پھر اسے مزید نماز کی اور عبادات کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اور جس پر پختہ رہنے کی ضرورت ہے، کوئی انداز اعلیٰ ہو نہیں سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نہ فرمائے۔ کہیں کوئی پہلو کسی طرح کا استثناء نہیں ہو سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہ فرمایا۔ تو جو بھی دین کے نام پر ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کرے گا، ہر دو صورت میں کمی یا بیشی، وہ بے دینی ہے، وہ دین اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور جو دین اسلام کے اصول و ضوابط کو بدلتا ہے، اس کے نعم البدل میں وہ دنیا چاہتا ہے، اور وہ ایسا بے نیاز ہے کہ جب دین کو بیچ کر دنیا حاصل کی جاتی ہے تو آخرت تو گئی، رہتی دنیا بھی نہیں ہے کہ بندہ اتنا بڑا ظلم کرے اور پھر وہ دنیا کے جو حصے ہیں انہیں بھی وہ حاصل کر سکے۔ بے شمار مخلوق ہے جنہوں نے اس طرح کے معاملات اختیار کیے اور یہیں دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہونا شروع۔ پھر اسی بات کا جو دوسرا پہلو ہے، ایک حصہ ہے بیان کرنے والے کا، اعلان کرنے والے کا، جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی اس میں بہت بڑا ہے، جو سوال کر رہا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے عمل اختیار نہ کرنا پڑے اور کوئی رستہ ایسا میسر آ جائے کہ میں خواہش ذاتی کی پیروی کرتا رہوں، جو دل چاہے وہ کروں اور اللہ کریم راضی ہوں، یعنی دنیا کی جو حیات ہے وہ فرعون کی ہو اور جو موت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی نصیب ہو۔ تو دونوں طرف جو انحصار ہے، عمل تو ظاہر ہے، اس کے پیچھے جب آپ جائیں گے تو پھر نیت ہوگی جو محرک ہے۔ دونوں طرف کا جتنا جتنا جس کا حصہ ہوگا اتنا اتنا اسے اس کا پھل بھی ملے گا۔ اب پھل کی کڑواہٹ یا مٹھاس عمل پر ہے کہ کس راہ کا عمل ہے۔ تو یہاں جب بات آئی کہ ایک حال بیان فرمایا گیا کہ اللہ جل شانہ کہ وہ ذات ہے جس کے دستے قدرت میں ہر پہلو ہے، تو ایسا قادر ہے اور وحدہ لا شریک ہے کہ وہاں کوئی معمولی سی بھی قسم شرک کی کہ بندہ اپنی اچھائی یا برائی یا فائدہ یا نقصان کے لیے کہیں جا کر منسلک کرے، جچتا نہیں، پسند نہیں، اس کی اجازت نہیں اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم بھی فرماتا ہے نا کہ جو غلط کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے اور اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو پھر جو اگلی کیفیت اور حال بیان فرمایا گیا ہے، جو غلط رستے کا ایک وہ صورت جو دنیا میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو فرمایا کَالَّذِی اسْتَهْوَتْهُ الشَّیَاطِینُ فِی الْأَرْضِ حیران، کہ جیسے کسی کو جن چمٹ جائے۔ تو میں پچھلی جب بات کر رہا تھا تب بھی میں نے تھوڑی سی تفصیل اس حوالے سے بھی عرض کی تھی، اور تھوڑی تفصیل عرض کرتا جاتا ہوں کہ چونکہ جنات آگ سے ہیں اور انسانی وجود مٹی سے ہے، ایک مرکب ہے وجود انسانی سیلز کا۔ جب جنات اس کے قریب آتے ہیں یا اسے گرفت کرتے ہیں تو پھر یا اس کے وجود میں سرایت کر جاتے ہیں تو پھر وہ جو سیل ہیں، باڈی سیل، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اب وجود پورا مرکب ہے باڈی سیلز کا، یہ چاہے دماغ کی بات کریں، چاہے آپ وجود کے کسی حصے، پاؤں، ہاتھ، ٹانگوں تک کسی حصے کی بھی بات کرتے ہیں تو مرکب ہے۔ تو نازک حصہ ہے دماغ،
جہاں سے وجود کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور وہ حکم جو دل دے رہا ہے اسے آگے وجود تک پہنچانے کا ایک سبب ہے۔ جب یہ حدت دماغ کے باڈی سیلز کو ڈیمیج کرتی ہے تو وہ حصہ جو ربط دل، دماغ اور وجود کا ہے اس میں خلل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو شور مچا رہا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں شور مچا رہا ہے، وہ کسی سے جھگڑ رہا ہے تو اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کسی سے کیوں جھگڑ رہا ہے، اگر کھانے کو لگ پڑا ہے تو وہ اتنا کھا رہا ہے کہ بندہ حیران ہو رہا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے، اگر سو گیا ہے تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، اور اگر جاگ رہا ہے تو سونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کا وہ وجود کا جو ایک نظم ہے وہ سارا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور حواس باختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جب یہ ارشاد فرمایا جیسے کسی کو شیطان یعنی جنات نے جنگل میں پریشان کر دیا ہو، تو جنگل کی پریشانی کی ایک صورت تو یہ کہ جو وجود کو گرفت کرے گا اور اس کا نقصان ہوگا، اس کے ساتھ دوسری صورت یہ ہے کہ جنگل کا جانا کسی مقصد سے ہے، یا گزر ہے یا ضرورت کا پورا کرنا ہے، جنگل مقصد نہیں ہے۔ اب اس مقصد سے ہٹا دینا، رستے کا بھلا دینا، کہیں کسی تنگی تکلیف میں ڈال دینا، یہ بھی وہی صورت ہے کہ جو تکلیف دہ صورت ہے۔ اور تیسری جو بات یہاں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو جنات ہیں ان کے مسکن آبادیوں سے باہر، جیسے انسانی آبادیاں ایسی جنات کی آبادیاں ہیں۔ وہ آج صورت کیا ہے یہ ایک الگ پہلو ہے، چونکہ نور ایمان وہ طاقت دیتا ہے اس بشر کو جو اسے اس مقام پر پہنچاتی ہے جو افضل الخلق کا ہے۔ جب یہ وہاں نور ایمان سے برقرار نہیں رہتا تو افضل الخلق تو اسے بیان فرمایا گیا جسے نور ایمان نصیب ہوگا، تو پھر حیوانی پہلوؤں میں گرتا جب چلا جاتا ہے تو پھر حیوان بھی ایسا کوئی نہیں ہے کہ جتنی حیوانیت پھر اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اور جو کچھ پھر یہ معاملے کرتا ہے اس کی مثال جانوروں میں بھی نہیں ملتی۔ پھر ایک پہلو تو عرض کیا کہ جنات کی اثرات سے انسانی وجود کو نقصان بھی ہوتا ہے، اور اس درجے کا نقصان ہوتا ہے کہ اس کے حواس جو ہیں وہ کھو جاتا ہے، یعنی حواس باختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن دونوں مخلوق جو ہیں جن اور انسان مکلف ہیں، اور افضل الخلق اور نیابت اور وہ درجات جو نبوت کے ضمن میں نصیب ہوئے، وہ عظمتیں جو کلام ذاتی سے نصیب ہوئیں، وہ اس بشر ہی کا حصہ ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے احسن التقویم ارشاد فرمایا، ایک تخلیقی نمونہ بیان فرمایا، اس پر جنات حاوی ہو رہے ہیں۔ بات ان کے حاوی ہونے کی نہیں ہے، جب یہ صورت پیش آئے گی تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنا کمزوری میں چلا گیا۔ اگر تو یہ بشر اپنے مقام پر ہو تو ان کی آبادیوں میں اس کا آنا محال ہے، پھر وہ جنگلوں میں رہیں گے، جو ہمارے نزدیک تو جنگل ہے ان کی آبادی ہوگی۔ یہاں رسائی دین کی تعلیم یا دین کے حصول کے لیے تو ہوگی، تکالیف نہیں دے سکیں گے۔ اور آج کیا صورت ہے، آپ یقین مانیں کہ دن بھر کے جو مہمان ملاقات کے لیے میرے پاس تشریف لاتے ہیں ان میں کم از کم 3 حصے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ایک اپنی ایک کیفیت یا اپنی ایک سوچ یا اپنے معاملات نے اتنا پریشان حال کر دیا ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے، یہ ساری تکلیف کسی نہ کسی جادو پر یا کسی نہ کسی جنات کے اثرات پر تھوپنا چاہتے ہیں اور خود بری و ذمہ ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسی تعداد بھی بہت بڑی آتی ہے جن پر واقعتاً یہ اثرات ہوتے ہیں۔ اب افضل الخلق بے شک دونوں مکلف مخلوق، اور جسے اتنی عظمت رب کائنات نے عطا فرمائی کہ کلام ذاتی سے نوازا، وہ کیسے محکومی میں چلا گیا۔ تو جب اس تحقیق میں جائیں گے تو جو تعلیمات ہمیں
اس تخلیق کی عظمت کا سبب بنتی ہیں کہ یہ نصیب ہو، وہ ہیں تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب یہی کیفیت کیفی پہلو میں نصیب ہو، جسے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو صدری علوم ہیں، آپ یقین مانیں کہ یہ جو صدری علوم ہیں یہ انوارات الہی کے ظہور کا سبب بنتی ہیں۔ ہر شے اس کی رحمت سے ہے اور مستقل ظہور ہے رحمت کا۔ کہیں کسی صورت میں بھی دیکھنا چاہیں گے تو مستقل ظہور ہے رحمت باری تعالیٰ کا، تب ہر شے اپنی اپنی جگہ قائم ہے۔ لیکن جب بات آئے گی نا انوارات کی، اس کیفیت اور اس حال کی کہ اللہ جل شانہ یہ احسان فرمائیں کہ اس تخلیق پر انوارات الہی نازل ہونا شروع ہو جائیں، تو اس کے لیے یہ ربط ضروری ہے کہ کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہوا جائے۔ یہاں بات مشائخ کی نہیں ہے، یہاں بات اولیاء اللہ کی منازل کی یا ذاتی حیثیت کی نہیں ہے، بات ہے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ساری عظمت رب کائنات نے قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہونے پر عطا فرمائی ہے۔ اس میں پیچھے کمال کسی کا نہیں، ہاں اس رستے میں کوئی ہے تو یہ رب کائنات کا اس پر احسان ہے، اس ہونے میں اس کا کمال نہیں، اس رب کائنات کا احسان ہے۔ اب اس تسلسل سے جب کوئی منسلک ہوتا ہے تو جیسے انسانی وجود باڈی سیلز کا مرکب ہے، اور یہ ناری کیفیت جو مخلوق کی ہے یہ اسے ڈیمیج کرتی ہے، ان کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ انوارات الہی کو برداشت کر سکے۔ نبوت نہیں ہے کلام ذاتی سے ایسا نہیں عطا فرمایا گیا کہ ان پر نازل ہو۔ احکامات دین اسلام کے ان کے لیے بھی ہیں، لیکن یہ نازل بشر پر ہے، اس کا نزول بشریت پر ہے۔ کلام ذاتی کا انبیاء اور رسول وہ مقربین ہستیاں ہیں جنہیں رب کائنات نے سبب بنایا، اور میں اکثر کہتا ہوں ہمیں نہیں ادراک کہ کتنا بڑا احسان ہے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہونے کا۔ تو جب بات اس کیفیت اور اس حال کی آئے گی کہ وہ اعمال نصیب ہوں، کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہونا نصیب ہو، انوارات الہی کا ظہور ہو، ان کی طاقت نہیں ہے کہ یہ وہاں رک سکے۔ ان کی موجودگی انسانی باڈی سیلز کو نقصان دیتی ہے، لیکن اس سے بھی کئی گنا زیادہ ان کے اندر کمزوری ہے کہ وہ انوارات الہی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اب جو نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ طاقت ان کی نہیں ہے کہ جنات کسی کو گرفت میں کر لیں، یہ کمزوری بشر کی ہے جو سبب بن رہی ہے ان کی گرفت کا۔ تو اللہ کریم یہ ہوش دے، یہ سمجھ دے، اور اس لیے نہیں کہ کسی مخلوق کو زیر کرنا ہے، اس لیے کہ خالق راضی ہو۔ جب خالق راضی ہو تو یہ بڑی ثانوی باتیں ہو جاتی ہیں کہ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، کوئی کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، میری ضرورت کیا ہے، میرا اچھا اور برا کا، یہ چیزیں ایسی ثانوی ہو جاتی ہیں کہ اللہ کریم مستغنی کر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے ایسا تعلق استوار ہوتا ہے، پھر کسی سے کسی شے کی کوئی توقع رہتی ہی نہیں۔ کیا توقع رکھی جائے جب کوئی پوری ہی نہیں کر سکتا، اور جو ذات عطا فرماتی ہے بن مانگے اس نے عطا فرمایا۔ ہم نے کہاں مانگا تھا کہ بار الہ ہمیں پیدا فرما، ہماری یہ دعا تو ہونے کے بعد ہے، یہ ہونا ہی اس نے کرم فرما دیا، تو سمجھ آتی ہے بن مانگے عطا فرماتا ہے رب کائنات۔
تو رب کائنات یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ نزاکتیں سما جائیں. پھر کتنا خوبصورت اگلے حصے میں فرمایا لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اور اس کے کچھ دوست ہوں جو اس کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں کہ یہاں ہمارے پاس آ. جنگل میں بھٹک رہا ہے. اب جب جنگل کے تصور کی بات آتی ہے تو بھوک پیاس کی بھی بات آتی ہے. کوئی جگہ ایسی میسر نہیں آتی کہ جہاں بندہ یہ سمجھے کہ میں شدت جو گرمی کی ہے یا شدت جو سردی سے ہے اس کی حفاظت میں ہوں گا، یا جو خطرہ لاحق ہے میں اس سے بچ جاؤں گا. تو یہ بہت ساری تکالیف جو ہیں وہ جنگل کے لفظ کے ساتھ منسلک ہوتی چلی جاتی ہیں. اور ایسی صورت میں کچھ دوست ایسے ہوں لہو اصحاب، ایسا تعلق والے ہوں، ایسے محبت کرنے والے ہوں، ایسی کیفیت اور ایسے حال والے ہوں تو اس تکلیف سے نکالنے کے لیے پکار رہے ہوں، رستہ بتا رہے ہوں. اس تکلیف سے نکلنے کی یہ کتنی بڑی معاونت ہے کہ ایک جو ہے بندہ وہ بھٹک رہا ہے اور اس بھٹکتے ہوئے کو راہ ہدایت کی رغبت نصیب ہو. تو فرمایا لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اور اس کے کچھ دوست ہوں جو اس کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں کہ یہاں ہمارے پاس آ. اب جو سیدھے راستے پر بلا رہا ہے پہلے تو اس پر بات ہو. جب سیدھے راستے پر بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خود پہلے سیدھے راستے پر موجود ہے تو بلا رہا ہے. تو یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہر دعوت قبول نہیں کرنی. اس جگہ کی دعوت قبول کرنی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہو کر آمنوا الصالحات پر جو پہنچ جائے، چونکہ اصول تو قرآن و سنت ہے. کل بھی میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا تو شیخ اور سالک کی کیفیت اور حال پر بات ہو رہی تھی. تو میں نے اس سے عرض کی کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ سالک شیخ کو سدھارنے کی کوشش کرے. یہ ان دونوں کے مقامات جو ہیں ایسے نہیں ہیں. اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ شیخ قرآن و سنت سے باہر چلا جائے تو اس کا اتباع کیا جائے. تو ہمارے پاس جو اصول ہیں، جو صراط مستقیم کی حدود و قیود ہیں، وہ قرآن و سنت ہے. تو اگر کوئی بلا رہا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، تو بھٹک رہا ہے آ اس طرف آ، تو کیا دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ قرآن و سنت کا پابند ہے، اس پر چل رہا ہے. تو سیدھے راستے کا جو دوست ہے اس کی پہچان وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر اس کے آگے یا پیچھے زائد یا کم کسی صورت میں بھی ہے تو وہ تو خود سیدھے راستے پر نہیں، خود ڈوبے گا. تو جو اس کے بلاوے پر جائے گا وہ کیسے پار پہنچے گا، تو وہ بھی ڈوبے گا. لیکن یہاں جو مثال دی جا رہی ہے وہ یہ دی جا رہی ہے اس کیفیت سے دو چار کہ جسے جنگل میں جنات نے پھنسا دیا ہو اور تنگ کر رہے ہوں، لیکن اس کے کچھ ایسے دوست جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں. یہ سارے وہ پہلو ہیں جو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی ابتدا ہی رب کائنات نے فرمائی قل انا ادعو من دون اللہ، اے میرے حبیب ارشاد فرما. تو وہی ارشاد جو رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہمیں آپ کے ذات سے نصیب ہوئے. تو کوئی ایسے جو اس حال سے نکالنے کا سبب ہو. اور پھر یہاں دوست کی بھی سمجھ آتی ہے کہ دوست دشمن کون ہوتا ہے. کوئی وہ فرد جو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہو، نص قرآن بیان فرما رہی ہے، وہ دوست نہیں ہے. چونکہ کسی ایک شے کا ہونا دوسری شے کے رد کا سبب ہوتا ہے. جیسے میں ابھی کہہ دوں کہ باہر دن ہے، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رات نہیں ہے. جب دن ہے تو پھر ظاہری بات ہے رات نہیں ہے. اسی طرح یا دوست ہے یا دشمن ہے، دو صورتیں ہیں.
اور قرآن کریم اسے دوست فرما رہا ہے جو برائی سے اچھائی کی طرف لے کر آئے، اسے دوست مت جانو جو برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور وہاں سے اجتناب کرو کہ یہی محافل ڈوبنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو پھر ارشاد فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقیناً اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اب جو بات ہم کرتے آ رہے ہیں کہ اپنی مرضی یا خواہشات کو درست کہنا، تب تک وہ درست اور حق نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع نہ ہوں۔ یہی بات تو کفار کہتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق ارشاد فرماتے تھے، تو وہ کہتے تھے ہم اپنے آبا و اجداد کا جو عمل ہے اسے کیسے چھوڑ دیں، ہماری رسم و رواجات ہیں، ہم کو آج تو یہ معاملات اختیار نہیں کر رہے، ہمارے پہلوں سے آ رہی ہیں، ہمارے آبا و اجداد سے یہ روایات آ رہی ہیں، مذہبی روایات ہیں، معاشی حصوں پر ہمارے اصول و ضوابط ہیں، آپ کے ارشاد پر ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ قرآن کریم بعض جگہ پر یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ نہ تم کچھ جانتے ہو اور نہ تمہارے آبا و اجداد کچھ جانتے ہو، یعنی دونوں جاہل ہو، تو پھر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ تم حق اختیار کرو۔ لیکن اپنی اس خواہش کی تکمیل کو کوئی جواز بھی دیا جا سکتا ہے، چاہتا بندہ خود ہے، اس کا ذاتی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ اگر ذاتی فیصلہ نہ ہو تو پھر یہ دنیا امتحان گاہ کی صورت میں بنتی نہیں ہے۔ پابند کر دیا جائے کہ تم یہی راہ پر چل سکتے ہو، اس کے علاوہ جو رستہ ہے اس پر قدم اٹھا ہی نہیں سکتے، تو پھر بندے کے پاس فیصلہ کیا ہے؟ جب اس کے پاس فیصلہ نہیں ہے تو پھر یہ امتحان کا ہے۔ اگر یہ جہان فانی معزز سامعین کرام امتحان ہے تو پھر فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ اب اس فیصلہ کرنے کے اختیار کو اس درجے میں لے جانا کہ میں خالق کے اختیار میرے پاس ہوں، یہ تو نہیں ہوگا۔ اختیار اتنا ہی ہوگا کہ کس راہ کا انتخاب کرتے ہو، کیونکہ جس وجود، جس عقلی استعداد، جس ذہنی جو ہے طاقت جو زبان و بیان تک ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تیرے پاس امانت کے طور پر نہ ہو، تیرا ہے نہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ تو یہ تو اس کا کرم اور احسان، اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کریم نے اپنی رضا کو اجازت دی ہے کہ نہ صرف اس کی رضا کو پایا جائے بلکہ اس کے قرب کے حصول اور ان حصول کے ذرائع عطا فرما دی۔ جب کامل اتباع نصیب ہو اور اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ارشاد ہوا ہے لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اختیار کرنا، ماننا، عمل تک لانا نصیب ہو، اور پھر یہ نیا خانہ دل، یہ جو ہر وجود میں ایک بادشاہ رب کائنات نے بٹھا دیا ہے، اسے منسلک ہونا نصیب ہو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر سجدہ ریز ہونا کمال ذاتی نہیں لگتا۔ اس قابل کرنا کہ کوئی سجدے کو آئے، پھر اس سجدے کی ادائیگی تک کی بات آئے کہ کوئی اس کے حضور عرض کرے کہ سبحانہ ربی الاعلی، یہ رب کائنات کی عطا ہے، کمال مخلوق کا نہیں ہے، یہ کرم اور احسان خالق کا ہے کہ وہ یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ تعلق ہی نہ ہو، نہ قلبی تعلق ہو اور نہ ظاہری پہلوؤں میں بندہ وہ تعلق قائم رہنے دے، تو پھر نام محمد خان رکھ لے یا محمد احمد رکھ لے، پھر نام سے کیا ہوگا؟ جب عملی صورت نصیب ہوگی تو یہ چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی،
چونکہ جس دیکھنے کو ہم دیکھنا کہتے ہیں کلام ذاتی اسے دیکھنے کے معنوں میں نہیں لیتا. جس سننے کو، جس قوت سماعت کو ہم سننے کے پہلوؤں میں لیتے ہیں کلام ذاتی اسے سماع کے پہلوؤں میں لیتا ہی نہیں. اس لیے تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جو نہیں سن رہے وہ بہرے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں نہیں پہچان رہے، قرآن کریم فرماتا ہے وہ اندھے ہیں. تو یہ کیفیات اور حال تبھی ممکن ہے کہ کلی طور پر اور خالص منسلک ہو دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر. انسانی ضروریات، مسائل، مصائب، دوستی، دشمنی، پسند ناپسند، ہر شے کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. تو اسی جہان فانی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے یہ میں دیکھتا ہوں کہ بے شمار کیفیات اور بے شمار احوال سے گزرنا پڑتا ہے، اور بندہ خود اپنے آپ میں نہیں رہتا، ان احوال میں سے گزرتا ہوا. لیکن جب رب کائنات اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرماتا ہے، جب وہ کرم فرماتا ہے کہ اس بحر سے حصے نصیب ہوں جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہیں، حال بدل جاتا ہے. یہی سارا کچھ جس میں ضد بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، انا بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس کی حیثیت ثانوی ہو جاتی. اور یہ وہ حال ہے جو شاید دیکھنے میں، شاید سننے میں نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی دکھا سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن اسے محسوس کیا جا سکتا ہے. اب اس احساس کے لیے اس نور کا کوئی گھونٹ نصیب ہو تو یہ تو عام ہے، یہ تو دعوت عام ہے. کوئی اس نور کو، اس پیالے کو اپنے لب سے لگائے تو صحیح. اور اگر کسی کو درکار نہیں تو جائے بھائی میاں، جہاں تک جا سکتا ہے چلا جائے. کہاں چلا جائے گا؟ جنہوں اس کو تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ جاؤ، نکل جاؤ رب کائنات کی جو اختیار اس سے باہر نکل جاؤ، اس کی حکومت سے نکل جاؤ، اس کے اختیار سے نکل جاؤ، جہاں تک نکل سکتے ہو. اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. تو پھر یہ جو تجاوز اور تکبر ہے، یہ جو انحراف ہے، یہ بھی وہ دھوکہ ہے جو بہت بڑے نقصان کا سبب ہوگا. اور یہی کیفیات اور حال ہیں کہ ہم لین دین جب کرتے ہیں تو حلال حرام کا خیال نہیں کرتے. یہی کمزوریاں ہیں کہ ہمارا نام مسلمان، ہم وراثتاً مسلمان، جب کلام کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. ہمیں نہیں خیال ہوتا کہ میں نے یہ ایک سنت جو ہے یہ بھی اپنے چہرے پر سجا رکھی ہے. ہمیں نہیں خیال ہوتا کہ میں ابھی مسجد سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی عرض کر کے نکلا ہوں، عین مسجد کے دروازے پر ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ہم برائی کو کسی کی غلطی کے جواز کے ساتھ اختیار کرتے ہیں کہ سب برا کر رہے ہیں، میں ایک اچھا کیوں کر لوں. تو یہ وہ کیفیات اور وہ حال ہیں جو سنگ دلی کی نشانی ہے. یہ کیفیت اور یہ حال عمل الصالحات کا محاصل نہیں ہے، یہ عمل بد کے نتائج ہیں کہ یہ کیفیت بندے کے اندر وارد ہونا شروع ہو جائے. کسی کا کوئی کمال نہیں، کسی کے پاس کچھ ہے تو اللہ کی عطا سے ہے، وہ امانت دار ہے. کس درجے کا امین ہونا ہے، کس درجے کی خیانت کی ہے، یہی تو روز محشر کا حساب ہے. تو جب بات ہدایت کی آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں کہ ہم اپنی مرضی کا اسلام گھڑ لیں،
ہم اپنی پسند و ناپسند کو جائز یا ناجائز کی حدود میں تقسیم کرنا شروع کر دیں، گنجائش ہے ہی کوئی نہیں۔ راستہ سیدھا ایک ہی ہوتا ہے جو سیدھا منزل سے منزل تک جاتا ہے، اور مسافر با منزل اسی راستے سے ہو سکتا ہے جو سیدھا منزل کو جا رہا، نہیں تو ٹکرے مارتا پھرے، ہر ٹکر کے ساتھ خود زخم کھائے گا، ہر زخم مزید کمزوری پیدا کرے گا، ہر کمزوری اتنا نحیف کرے گی کہ منزل دور ہوتی چلی جائے گی۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، ساری زندگی خطاؤں میں گزر جائے، پلٹ کر معافی مانگو، وہ معاف فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھیں کہ کس درد اور کس شوق اور کس محبت سے معافی مانگی، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ نہ صرف معاف فرماتا ہے، اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب ہم بھٹک جاتے ہیں، خالق اور مخلوق کا جو رشتہ ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ جیسے اپنے طرح کا ایک انسان ہے، اپنے سے طاقتور ہو سکتا ہے، اس نہج پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا، میرا اللہ ناراض ہو گیا مجھ سے، میں نے یہ بڑا نیکی کا کام کیا، اب اللہ تو مجھ سے بڑے راضی ہوں گے، جو کہوں گا وہی کر لیں گے۔ پھر جب دعا کی کیفیت آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں جو عرض کر رہا ہوں وہی ہو، یہ دعا کر، وہ حکم کر رہے ہیں۔ جس کی کائنات مرضی اس کی ہوگی، یا جو مخلوق ہے جسے اس میں ہونا نصیب اس نے فرمایا، وہ ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ تو یہ کیفیت اور حال کی ہدایت صرف وہی ہے جو رب کائنات نے فرمائی ہے، اس کے بعد جو بات بھی آئے۔ اسی لیے قرآن و سنت ایک پیمانہ ہے، اور ایسا پیمانہ ہے جس پر شخصیت، جس پر ذات، جس پر معاشرہ، کسی شے کو بھی تول کر رکھ دو عین واضح بتا دے گی، حق کو حق، نہ حق کو نہ حق، اور انتہائی واضح بیان کر دے گی۔ یہ خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اس حق کے ساتھ منسلک ہوا جائے۔ پھر اس کا وقت کون سا ہے؟ ہم سارے منتظر ہوتے ہیں کہ خیر ہے، غلطی کرتے ہوئے اور غلطی کو غلطی مانتے ہوئے بھی ہم دہرا رہے ہوتے ہیں کہ خیر ہے، بعد میں معافی مانگ لیں۔ معلوم ہے کہ فرصت نصیب ہوگی کہ نہیں۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ میں تلاوت میں دیکھ رہا تھا کل، اس میں جو تجاوز پر زندگی بسر کرتے ہیں ان کی موت کی جو کیفیت ہے وہ بیان فرمائی گئی۔ تو مفہوم عالی ایسا ہے کہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا، نکال جان اپنی۔ اب وہ بھی اسی طرح بھول بھلائی میں ہے جیسے میں اور آپ اس طرح بھول بھلائی میں رہ رہے ہیں کہ خیر ہے، معلوم ہے کہ گناہ ہے، معلوم ہے کہ کر رہے ہیں، یہ بھی ذہن میں معافی مانگ لیں، اپنے آپ کو دلاسا بھی دے رہے ہیں۔ ایک شیطنت ہے نا، ایک نفسانی ایک بہانہ ہے نا، خیر عجیب غلطی تو ہو رہی ہے، معافی مانگ لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جسے ہم خود اپنے آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اس دھوکے کو شیطان مزید تقویت دیتا ہے، ہمارا نفس اس سے پھر مطمئن ہوتا ہے۔ تو وہاں اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا تھا کہ اس طرح کی مرضی جو کفار کر رہے ہیں، پھر جب موقع آ جاتا ہے نا، موت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نکال میاں جان، وہ گرفت کرتے ہیں۔ اور جب وہ گرفت کرتے ہیں تو وہ موقع پر جو کلام کر رہے ہیں کہ تو نکال جان، حوالے کر اب اپنے، تو پھر اگلا حصہ فرمایا گیا ہے کہ جو پھر آگے عذاب ہے، اور وہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے۔ تو کس کا غلط فہمی؟ میں آپ کو فتح کر رہا ہوں، آپ مجھے فتح کر رہے ہیں، سارے اسی شوق میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو پھر اس وقت ہم ہوش کریں گے جب فرشتے آ کر پکڑیں گے، ایسے روح قبض کریں گے، تو پھر ہمیں ہوش آئے گا۔ پھر ہوش کیا آئے گا؟ آنکھیں تو ان کا پکڑنا کھول دے گا۔ تو جو ہدایت ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، وہی ہے جو رب کائنات نے پسند فرمائی۔
پھر اس کا ایک پہلو اور عرض کروں، بہترین زندگی بسر کرنی ہو نا تو وہی ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر فرمائی ہے۔ زندگی کے کسی معاملے کو آزما کر دیکھ لو، ذاتی زندگی کے حصے ہیں، تکلیف دہ کوئی معاملہ ہے، خوشی کا کوئی صورت ہے، اسے اختیار کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ خوبصورت نکھار ہے۔ اہل خانہ کے مسائل ہیں، آپس کی کوئی تکالیف ہے، لے جاؤ اس معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے تحت، ہر کوئی مطمئن ہو جائے۔ ہر ایک کا جو مقام ہے، ہر ایک کے جو فرائض ہیں، ہر ایک کے جو حقوق ہیں، ایسا خوبصورت اور متوازن حصے نصیب ہوں گے، زندگی سہل ہوگی، زندگی جنت نما ہوگی۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ کسی جہان میں کئی صورتیں پیش آتی ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، جو زندگی کی ساتھیں آپ کے روبرو نصیب ہوئیں، اللہ شاہد ہے، مسجد میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، کلام ذاتی میرے سامنے ہے، مخلوق خدا کو مخاطب کر رہا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ عمل، یہ بات روز محشر میرے حساب میں ہوگی اور اللہ کے حضور مجھے جواب دینا ہوگا، لیکن میں تو اپنی کیفیت اور حال عرض کر رہا ہوں، اور اللہ جانتا ہے جو محسوس کرتا تھا وہ کر رہا ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ وقت جنت نما ہے، اور اللہ شاہد ہے، میں نے کتنی دفعہ ایسے دل سے دعا نکلتی تھی اور جانتا تھا کہ یہ وقت نہیں رہے گا، یہ جانتا تھا کہ یہ وقت نہیں رہے گا۔ میرے اللہ نے اس دنیا کو ایسا ہی بنایا ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کا وقت پورا کرنا ہے۔ اس کا احسان کہ اس نے ایسی ہستیوں کے قدموں تک رسائی دی، رشتہ دیا، قدموں کی رسائی دی، اس کا احسان۔ لیکن یقین مانے یہ کیفیت اور یہ حال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جو جاری ہے، یقین مانے اس جہان فانی کی تلخیوں کو بھی جنت نما کر دیتا ہے، اور دل کہتا تھا کہ باراللہ یہ وقت رک جائے۔ تو اللہ رب العالمین کا اپنا نظام ہے، اللہ ہمیں ہدایت پر رکھے، اپنی رحمت فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ تو اسے پسند ہے کہ مخلوق اپنے اللہ سے جیسی کیفیت اور جس حال کی تمنا اور جیسا چاہے کہ میرا اللہ ایسا مجھ سے برتاؤ کرے گا، رب کائنات فرماتے ہیں کہ اسے وہ حال نصیب ہوگا۔ تو ہم تو اس کے حضور رعایت مانگتے ہیں، اس کے حضور وہ حقیقت مانگتے ہیں جہاں اس کے مقربین کا رہنا ہے، اپنی کمی بیشی کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اس کو منظور ہوا تو یہ وقت تو ہوں گے، لیکن یہ جہان نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف فرماتے ہوئے اپنے ان انعامات تک پہنچنا نصیب فرمائے۔ تو ہدایت اور راہ تو وہی ہے جو رب کائنات کا ہے، میری اور آپ کی پسند کی تو کوئی نہ حیثیت ہے نہ کوئی مقام ہے۔ ایک غلط فہمی ہے جس میں اپنے آپ کو مبتلا رکھتے ہوئے اپنا نقصان کرنا ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں تو یہ حکم ملا کہ ہم جہانوں کے پروردگار کے فرما بردار ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میرے اللہ نے آپ کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے حق پہنچایا ہم تک، ہم گنہگار کمزور اس کے حضور یہ دعا گو ہیں کہ یہ کیفیت اور یہ حال ہمیں عطا فرمائے کہ اسی صداؤں میں ہماری سانسیں پوری ہوں۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔
اللہ، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم جہانوں کے پروردگار کے فرما بردار ہوں. آمین انشاءاللہ. اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب